معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ ونڈوز 3.7 کے ایک نئے موضوع کے ساتھ میں فیض الدین احمد حاضر خدمت ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع او لیولز 3247 پیپر 2 میں شامل ایک نیا مضمون امید کی خوشی ہے، جسے سر سید احمد خان نے تحریر کیا۔ یہ مضمون 2025 میں ہونے والے امتحان کے نصاب کا حصہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس حوالے سے طلباء کو اور اساتذہ کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا اس موضوع پر بھی میں نے سوچا کہ 4 ویڈیوز کی شکل میں آپ کے سامنے بہترین مواد اور اسلوب کی شکل میں بہترین جائزہ پیش کیا جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ اس سے قبل ہماری جو کتاب ہے 3247 کی او لیولز اردو فرسٹ لینگویج، جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شائع کی ہے، اور یہ اس کا 3را ایڈیشن ہے جو اس وقت آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 4 سے لے کر 15 تک اس مضمون کا ٹیکسٹ یعنی متن، اس کا تنقیدی جائزہ، سر سید احمد خان کا تعارف، اسلوب کی خوبیاں، مشقی سوالات اور امتحانی سوالات کے ساتھ ساتھ وہ تمام مشکل الفاظ جسے پڑھتے ہوئے بچے اس کے میننگ کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، اس کا انگریزی ایکویلنٹ، انگریزی متبادل بھی فراہم کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا ویڈیوز سے قبل، ان ویڈیوز کا مطالعہ یا مشاہدہ کرنے سے قبل ضروری ہے کہ آپ سب لوگ او لیولز اردو 3247 کی اس کتاب کے صفحہ نمبر 4 سے لے کر 15 تک کا مطالعہ لازمی کریں، تاکہ آپ کو ان ویڈیوز کو سمجھنے میں کوئی دقت یا دشواری پیش نہ آئے۔ چلتے ہیں ہم اس موضوع کی طرف کہ جس میں سب سے جو ضروری بات ہے اس مضمون کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ بچوں کو مضمون پڑھاتے ہوئے، یعنی اس کی ریڈنگ کرواتے ہوئے، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا پہلا ٹاسک جو ہے وہ مضمون نویس کا تعارف کروانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو وہ متن ضرور پڑھوانے کی کوشش کریں اور اسے سمجھائیں۔ لہٰذا اس متن کو، اس مضمون کو پڑھاتے ہوئے اس کے پس منظر پر ضرور بات کی جائے کہ مضمون کا پس منظر کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نصاب میں شامل مضمون امید کی خوشی میں سر سید احمد خان نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد نہایت مایوسی کے شکار ہندوستانی مسلمانوں کے دلوں میں امید کی اہمیت کا احساس پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ ایک ایسی قوم جس سے ہندوستان کی حکمرانی چھینی جا چکی تھی، یعنی جو رول کرتی تھی، یہاں پر حکومت کرتی تھی ہندوستان میں، لیکن جب برطانوی حکومت نے اپنے اثرات یہاں پر مرتب کرنا شروع کیے اور ہم ان کی کالونی بن گئے، ان کے زیر تسلط چلے گئے، ایک طریقے سے غلامی ہمارا مقدر ٹھہری، تو زندگی کے ہر شعبے میں مسلمان پستی کا شکار ہونے لگے، زوال اور گراوٹ کی انتہا پر پہنچ گئے۔ نئی انگریزی حکومت کے ظلم و ستم نے جب قوم کو نڈھال کر دیا اور جدید تعلیم سے دور رہ کر معاشرے میں مسلمان اپنی عزت و وقار سے بھی محروم ہو گئی، تو اس قوم کے لیے سر سید جیسے مدبر رہنما ایک امید کی کرن بن کر چمکے اور زوال کا شکار ان مسلمانوں کے دلوں میں امید کا دیا روشن کرنے کی کامیاب کوشش کی، اور انہیں بتایا کہ تمہارا تابناک مستقبل تمہارا منتظر ہے، مگر اس کے لیے کچھ کوششیں آپ کو کرنی ہوں گی، اور ان کوششوں کے نتیجے میں جب آپ اپنی منزل تک پہنچنے کی لگن اور جستجو اپنے دل میں پیدا کر پائیں گے تو دراصل امید کا دیا روشن ہو جائے گا، اور امید کے بلبوتے پر آپ
ان کٹھن اور دشوار گزار راستوں سے بآسانی نکل جائیں گے۔ تو یہ وہ پس منظر ہے جس کے تحت یہ مضمون تحریر کیا گیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مضامین جو اس زمانے میں تحریر کیے جا رہے تھے، چاہے وہ سر سید احمد خان ہوں، مولانا حالی ہوں، یا دیگر ان کے رفقائے کار، ان تمام مضامین کی اشاعت کے لیے سر سید نے اپنی زندگی میں ایک بہت ہی مشہور میگزین نکالا، رسالہ نکالا، جس کا نام تہذیب الاخلاق تھا۔ قیام انگلستان کے دوران سر سید احمد خان نے وہاں کی تہذیبی اور معاشرتی زندگی کا گہرا مشاہدہ کیا تھا۔ انگلستان کی معاشرتی زندگی پر جن رسائل نے مثبت اثرات مرتب کیے، ان میں دی اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر کے نام بے حد مشہور تھے۔ انہوں نے رچرڈ اسٹیل اور ایڈیسن نے، یعنی یہ جو رسائل تھے ٹیٹلر اور دی اسپیکٹیٹر، انہیں اسٹیل اور ایڈیسن نے جاری کیا تھا۔ یہ ان کے مدیر تھے، ایڈیٹر تھے۔ قوم کی اصلاح کے لیے انگلستان میں دی اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر نے جو خدمات انجام دیں اور جو شہرت ان پرچوں کو ملی، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی تھی۔ انگلستان کے معاشرے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو سر سید نے ان رسالوں سے متاثر ہو کر، ان رسالوں سے انسپریشن قبول کر کے، ہندوستان میں بھی ایک ایسا ہی رسالہ نکالنے کی کوشش کی، یعنی ایسا میگزین نکالنے کا آغاز کیا کہ جو ہندوستان کے مسائل کو پیش کر سکے۔ لہٰذا 1870 میں تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ جاری ہوا، ایک میگزین جاری ہوا۔ یہ رسالہ اردو زبان کا مشہور و مقبول ماہنامہ بن گیا۔ اس رسالے کے ذریعے سر سید نے معاشرتی اصلاح کا کام بڑی خوبی سے انجام دیا۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کی اشاعت کا مقصد عام مسلمانوں کی ذہن سازی تھا، یعنی ان کے ذہنوں میں جو ایک زوال کی کیفیت تھی، اس سے نکال کر زندگی کی جد و جہد میں شامل کرنا، جو کہ 1857 میں علی گڑھ میں جب مدرسۃ العلوم اور پھر محمڈن اورینٹل کالج کے قیام کے مقاصد بھی یہی تھے کہ مسلمانوں کی ذہن سازی کی جائے۔ لہٰذا اس میگزین کا اولین مقصد بھی کیا تھا کہ مسلمانوں کو جدید سائنس اور تہذیب و ثقافت سے روشناس کروایا جائے۔ اس میگزین کا انگریزی نام دی محمڈن سوشل ریفارمر، ٹھیک ہے، جو کہ 1867 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رسالہ پھر بند بھی ہو گیا، لیکن اس مختصر سی مدت میں اس میگزین میں 226 مضامین شائع ہوئے، جس میں 112 مضامین سر سید نے لکھے تھے۔ تو یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سر سید کتنے پرجوش تھے اس معاملے میں۔ سر سید تہذیب الاخلاق نکال کر کے دراصل اپنے ان خیالات کا اظہار کرنا چاہتے تھے جو ہماری تہذیب اور ثقافت کے لیے ضروری تھی، جو ہماری تاریخ اور تمدن کے لیے ضروری تھی، جو ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے ضروری تھی، جو ہماری تعلیمی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ضروری تھی۔ تو سر سید نے 112 مضامین اس میں لکھے۔ 3 برس کے بعد یہ رسالہ پھر جاری ہوا، اس کے بعد پھر اس کو بند کر دیا گیا۔ تو 13-14 برسوں بعد یہ رسالہ پھر جاری ہوا، یعنی 3 بار یہ رسالہ جاری ہوا اور بند ہوا۔ اکثر و بیشتر 2-3 برس تک یہ میگزین جاری رہتا، پھر کچھ مسائل، چاہے وہ فائنینشیل مسائل ہوں چاہے کچھ ہوں، اس کے بعد یہ رسالہ بند کر دیا جاتا۔ لیکن سر سید نے اس رسالے کے ذریعے کیا ظاہر سی بات ہے، مسلمانوں کی جو گرتی ہوئی ساکھ تھی اس کو بچانے کے لیے سیاسی میدان میں جو کام کرنا تھا، تعلیمی میدان میں جو کام کرنا تھا، تہذیبی میدان میں جو کام کرنا تھا، سر سید نے اس کا بیڑا اٹھا کر اس میگزین میں چھپنے والے مضامین کے ذریعے ایک ایسی راہ ہموار کی کہ جس کے ذریعے مسلمان پھر سے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکیں۔ ایک جانب انہوں نے تعلیم اداروں کو بنیاد ڈال کر مسلمانوں کو جدید تعلیم سے روشناس کرایا، اور دوسری جانب تہذیب الاخلاق جیسے رسالے کو جاری کر کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کی، یعنی وہ قوم جو سوئی ہوئی تھی، جو بالکل بے خبر تھی، اسے آگاہ کیا کہ ان کی زندگی کے لیے کیا ضروری ہے۔ تو بچوں کو یہ پس منظر ضرور بتایا جائے کہ کیسے حالات تھے، مسلمانوں کے سامنے کیا کیا دشواریاں تھیں، ان کی زندگی میں زوال کی جو کیفیت تھی اس نے ان کی زندگی میں کس قسم کی مایوسی پیدا کر دی تھی، اور اس مایوسی سے نکلنے کے لیے اس طرح کے مضامین جو سر سید نے لکھے
وہ کیا کردار ادا کر رہے تھے۔ ان باتوں کو سمجھانے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، اور یہ جو 4 نکات اس وقت آپ کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں اسکرین پر تنقیدی نکات کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو مضمون ہے ظاہر سی بات ہے مقصدی ادب کے تحت لکھا گیا ہے، اور سر سید کی پوری تحریک کو، سر سید کی پوری جو کوشش تھی، اس کوشش کو مقصدی ادب کہا جاتا ہے، مقصدی ادب کی تحریک کا نام دیا گیا، جو کہ اپنے زمانے کی بہت ہی اسٹرانگ، بہت ہی طاقتور اور بہت ہی زوردار تحریک تھی، جس نے مسلمانوں کی عملی زندگی میں بڑے گہرے اثرات مرتب کیے، ان کی زندگی کو بدلنے میں، ان کی سوچ اور خیالات کو بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو سر سید چونکہ ادب برائے زندگی کے قائل تھے، لہٰذا مقصدی ادب کو انہوں نے لازمی پیش نظر رکھا۔ اس کے بعد اس مضمون میں امید کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ کیسے اجاگر کیا گیا ہے ہم ابھی دکھاتے ہیں آپ کو۔ مختلف مثالوں کے ذریعے سے امید کے دیے کو جو جلانے کی کوشش کی، ان میں انبیاء کرام اور امید ایک موضوع بنایا گیا۔ امید اور جنگی حالات ایک موضوع بنایا گیا کہ جنگی حالات بھی ہوں تو بھی مایوسی اور اندھیرے سے نکلنے کا راستہ امید ہی ہے۔ تو یہ 4 جو نکات ہیں، 4 پوائنٹس، وہ اس وقت ہم اپنی پہلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ 4 ویڈیوز کی یہ سیریز ہوگی۔ تو پہلی ویڈیو میں جو کنٹینٹ کے لحاظ سے ضروری باتیں ہیں، ان میں 4 باتیں یہ ہیں، اور اس کے بعد 4 اور نکات انشاءاللہ دوسری جو ویڈیو آپ کے سامنے آئیں گی وہ اس میں پیش کریں گے، اور بقیہ جو 2 ویڈیوز ہوں گی وہ اسلوب سے متعلق ہوں گی۔ میں شروع میں یہ باتیں آپ کو سمجھا دے رہا ہوں تاکہ آپ یہ مستقل سیریز جو ویڈیوز کی ہیں چاروں، اسے دیکھیں اور اس موضوع کو مکمل طور پر سمجھ سکیں۔ تو چلیے جناب چلتے ہیں آگے۔ کیا جو 4 نکات ہیں اسے ہم دوسری، یہ جو 4 نکات اس وقت آپ کے اسکرین پر ہیں کہ امید اور والدین اور اولاد، سر سید کی آپ بیتی اور امید، عقل اور امید کا موازنہ، اور اس میں جو ادبیت پائی جاتی ہے، یعنی ایک سنجیدہ موضوع کے ہونے کے علاوہ اس میں جو ادبی شان پائی جاتی ہے، ان باتوں کو ہم دوسری ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، دوسری ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تو آج ہم چلتے ہیں پہلی ویڈیو میں جو شامل نکات ہیں، ان میں پہلا موضوع ہے ہمارا مقصدی ادب۔ ظاہر سی بات ہے کہ مایوسی کا شکار ایک قوم ہے جس کے اندر زوال کی جو گہرائیاں ہیں وہ پھیلتی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تعلیمی انحطاط کا زمانہ ہے، تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، سیاسی میدان میں کوئی ان کی آواز بلند کرنے والا نہیں ہے، سماجی سطح پر ان کی زندگی جو ہے وہ بے معنی ہو کر رہ گئی ہے، جمود ہے زندگی میں، جامد زندگی ہے، ٹھہراؤ ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی جدوجہد نہیں ہے۔ لہٰذا سر سید نے اس طرح کے مضامین کے ذریعے کیا پیدا کیا؟ مقصدی ادب کو سامنے رکھتے ہوئے، مقصدی ادب کے پیش نظر انہوں نے زندگی کے اس جمود کو حرکت میں، یعنی جدوجہد میں بدلنے کی کوشش کی، تعلیمی، سیاسی اور سماجی سطح پر انقلاب لانے کی کوشش کی، اور مایوسی کا شکار قوم کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف گامزن کیا، امید کی طرف راغب کیا۔ تو آئیے ان باتوں کو لکھیں گے کیسے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے مطابق تہذیب الاخلاق میں شامل اکثر مضامین انگریز مضمون نگار رچرڈ اسٹیل اور جوزف ایڈیسن سے متاثر ہو کر لکھے گئے۔ یہ تمام مضامین خاص اصلاحی مقصد کے تحت لکھے گئے۔ اس زمانے کے ہندوستانی مسلمانوں کو زندگی کے ہر شعبے میں اصلاح کی ضرورت تھی، ان کو ریفارم کی ضرورت تھی۔ لہٰذا سر سید نے تعلیمی، سیاسی اور سماجی اصلاح کے لیے ایسے سینکڑوں مضامین لکھے جس نے مسلمانوں کی جامد یعنی رکی ہوئی زندگی میں حرکت پیدا کر دی۔ نصاب میں شامل مضمون امید کی خوشی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے، جس میں اس زمانے کی اہم ترین ضرورت یعنی امید کو مضمون نگار نے نہایت جذباتی انداز سے پیش کیا ہے، اور جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر جمیل جالبی نے کہا کہ یہ مضمون رومانی مضامین کی طرح اگر بالکل ذاتی نہیں تو جذباتی ضرور ہے۔ یہ جملہ کیوں لکھا انہوں نے؟ کہ اس میں ایک جذباتیت کا عنصر بھی دکھائی دیتا ہے۔ رومانی مضامین ذرا مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں جس میں ایک آئیڈیلزم ہوتا ہے، لیکن یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ جذباتی ضرور ہے، ظاہر سی بات ہے بہت سے ایسے مواقع آئیں گے جس میں سر سید کے جو جذبات ہیں وہ اس مضمون میں امڑتے دکھائی دیں گے۔ تو اس لیے اس مضمون کو مقصدی ادب کی بہترین مثال قرار دیا گیا، اور مقصدی ادب کے ضمن میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس مضمون یا اس طرح کے دیگر مضامین نے مسلمانوں کی سماجی زندگی میں اور مسلمانوں کی سوچ اور خیالات کو بدلنے میں کیا کردار ادا کیا۔ اب اس مضمون میں سب سے زیادہ جو زور دیا گیا ہے وہ ظاہر سی بات ہے امید پر زور دیا گیا ہے۔
امید کو اپنے دل میں قائم رکھنا، اور ظاہر سی بات ہے کہ مایوسی کے شکار قوم کو اس کیفیت سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر امید کی خوشی اور امید کی جو اہمیت ہے اس کا احساس پیدا کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ امید کے ذریعے سے انسان ہر وہ کام کر سکتا ہے، یا ہر مشکل وقت میں امید اس کا اس طرح سے سہارا بنتی ہے کہ زندگی کی ان مشکلات پر قابو پانا اس انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس قوم کے لیے، اس ظاہر سی بات ہے اس طبقے کے لیے جو پستی اور آ، گراوٹ کا شکار ہے، اس سے نکلنا آسان ہو جاتا ہے امید کے ذریعے سے۔ لہٰذا امید کو بہت اہمیت دیتے ہیں سر سید اس مضمون میں، اور اس کو اہمیت دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں اس مضمون میں، آئیے دیکھتے ہیں۔ سر سید نے اس مضمون کے ذریعے زندگی میں امید کی اہمیت کو بڑی مہارت اور نئے انداز سے پیش کیا ہے۔ سر سید اس حقیقت سے واقف تھے کہ مایوسی کا شکار اس قوم کا وقار بلند کرنے کے لیے ان کے دلوں میں امید کا جذبہ جگانا ضروری تھا۔ اسی لیے اس قسم کے موضوعات پر ان کے کئی مضامین ملتے ہیں۔ نصاب میں شامل اس مضمون میں انہوں نے ایک کامیاب مضمون نگار کی طرح امید کو ہمارے سامنے ایسے لا کھڑا کیا ہے جس کے بعد ہمارا دل بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہماری زندگی میں امید ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہر جذبے پر حاوی ہے۔ سر سید نے امید کے لیے طرح طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، ان کا ہر لفظ سچا اور حقیقت سے قریب محسوس ہوتا ہے۔ سر سید نے امید کو کبھی نورانی چہرے والے، یقین کی اکلوتی خوبصورت بیٹی، کبھی خدائی روشنی، کبھی آسمانوں کی روشنی، کبھی نا امید دلوں کی تسلی، کبھی ہمیشہ زندہ رہنے والی، کبھی بہادروں کی قوت بازو، کبھی بہادری کی ماں، کبھی بے قرار دلوں کی راحت، کبھی ٹوٹے دلوں کی طاقت، اور کبھی ایمان کی خوبصورت بیٹی جیسے الفاظ سے یاد کر کے ہمارے دلوں میں امید کی اہمیت کو اس طرح واضح کر دیا ہے کہ اب ہم اس حقیقت کو اچھی طرح جان لیتے ہیں کہ اس دنیا کا سارا نظام ہی امید کے بلبوتے پر چل رہا ہے۔ امید کے حوالے سے سر سید کا کہنا ہے کہ تو ہی ہم، ریڈ کلر سے میں کوٹیشن لکھ رہا ہوں، کوٹیشن لکھنا بھی سکھائیں بچوں کو تاکہ ایسے ہی انداز ہو۔ امید کے حوالے سے سر سید نے لکھا کہ، یا سر سید کا کہنا ہے کہ تو ہی ہماری مصیبت کے وقتوں میں ہم کو تسلی دیتی ہے، تو ہی ہمارے آڑے وقتوں میں ہماری مدد کرتی ہے۔ تو اب یہ جو انداز ہے، اس کو اسلوب کے حوالے سے ہم بعد میں بات کریں گے کہ سر سید کا انداز کیسا ہے، لیکن سر سید اس مضمون میں قوم کو بار بار یہ یقین دلاتے نظر آتے ہیں کہ انسان اس امید کے سہارے اپنا مشکل سے مشکل وقت بھی گزارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وہ تو ہی ہماری مصیبت کے وقت میں ہم کو تسلی دیتی ہے، تو ہی ہمارے آڑے وقتوں میں ہماری مدد کرتی ہے، اس طرح کے جملوں کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ یہ امید ہی ہے جو ہمیں مشکل وقت سے نکالتی ہے، مصیبت کے وقتوں میں ہمارے اندر حوصلہ پیدا کرتی ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ توانائی دیتی ہے، ہمیں ایمان کی طاقت دیتی ہے، ہمیں خوشیاں دیتی ہے، ہمارے ٹوٹے دلوں کو جوڑتی ہے، ہماری مایوسیوں کو خوشی اور راحت میں بدل دیتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس مضمون کو پڑھنے کے بعد ایک طالب علم کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ امید ہی ایسی چیز ہے جو ہمارے سارے مشکلات کا حل ہے۔ اور اس بات کو کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے سر سید بہت سی مثالیں دیتے ہیں کہ کہاں کہاں امید کا دیا روشن تھا، کس کس جگہ امید کا دیا روشن تھا، جس سے ایک پازیٹیو یعنی مثبت طرح کی جو سوچ ہے وہ پیدا ہوئی، اور کہاں کہاں امید نے انسان کے دلوں کو پھر سے جو ہے وہ جینے کا حوصلہ اور امنگ دی، اور جس کے نتیجے میں انسان نے جو ہے وہ کامیابیاں حاصل کی۔ اب اس بیان میں سر سید کبھی تاریخ سے مثالیں دیتے ہیں، کبھی سماج سے مثالیں دیتے ہیں، کبھی انبیاء کی تاریخ کی مثالیں دیتے ہیں۔ انبیاء کی تاریخ کو بیان کرنا اور ان کے اندر جو امید کی شمع روشن تھی، جس کے ذریعے سے وہ اپنے دور میں یا اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات پر قابو کرنا جو ہے کرنے کا فن جانتے تھے، کرنے کا ہنر جانتے تھے، ان میں حضرت آدم کی مثال موجود ہے۔ اس مضمون میں حضرت نوح کی مثال موجود ہے، اس میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی مثالیں موجود ہیں۔ ان انبیاء کی مثالیں دیتے ہوئے سر سید احمد خان نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ امید ہی تھی کہ جس نے پیغمبروں کے دلوں کو بھی ہمیشہ روشن رکھا، ان کے دلوں میں بھی جینے کا حوصلہ پیدا کیا، ان کے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا کی کہ وہ مایوسی سے نکل کر زندگی میں جینے کا سلیقہ سیکھیں۔ لہٰذا
انبیاء کرام کے حوالے سے جس قسم کی باتیں کی گئیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ اسے تنقیدی جائزے میں کیسے پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو جناب انبیاء کرام کی مثالیں دیکھیے۔ اس مضمون میں انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کی مشکلات اور کٹھن حالات کو پیش کیا گیا ہے۔ سر سید نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی مشکلات بیان کرتے ہوئے واضح طور پر یہ بتایا کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی مشکلات سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد سے متعلق اپنی امید باندھے رکھی۔ مضمون میں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے شیطان کی جانب سے بہکانے اور بعد میں امید کے بلبوتے پر ان کے سرخ رو ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا تو اسی امید کے سہارے وہ پھر سے اللہ تعالیٰ کے سامنے بامراد ہوئے۔ مضمون نگار نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امید ہی نے ان کو تمام پریشانیوں سے نکال کر پھر سے ان کو اسی اعلیٰ درجے پر پہنچا دیا جہاں جہاں فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا، یعنی پھر ایسا مقام انسان کو ملا کہ فرشتے بھی سجدہ کرنے پر مجبور ہوئے۔ تو یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی مثال تھی، وہ جو جنت سے نکالے جانے کے بعد جو ہونے والی مایوسی تھی، اور اس مایوسی میں جس قسم کی سوچ پروان چڑھ رہی تھی، اس میں امید کا دیا جب روشن ہوتا ہے اور پھر سے وہ اللہ کے سامنے بامراد ہو پاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ امید کے ذریعے جو مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر سر سید احمد خان۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ذکر کیا اس مضمون میں، اور بتایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی کیا دشواریاں تھیں، کیا مشکلات تھیں، کس طریقے سے انہوں نے ان مشکلات پر قابو پایا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں یہاں پر اس مضمون میں مل جاتی ہیں۔ سر سید نے پیغمبروں سے مثالیں دی ہیں۔ اب مثال کے طور پر جب وہ یہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ تھوڑا سا اس چیپٹر کو دیکھیں اور اس چیپٹر میں لکھی ہوئی باتوں پر غور کریں تو آپ کو خیال آئے گا کہ بھئی کیا خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک دو جملے سنیں۔ دیکھو وہ بڈھا آنکھوں سے اندھا اپنے گھر میں بیٹھا روتا ہے، اس کا پیارا بیٹا بھیڑوں کے ریوڑ میں سے غائب ہو گیا ہے، وہ اس کو ڈھونڈتا ہے پر وہ نہیں ملتا، مایوس ہے پر امید نہیں ٹوٹی، لہو بھرا دانتوں پھٹا کرتا دیکھتا ہے پر ملنے سے نا امید نہیں، فاقوں سے خشک ہے غم سے زار نزار ہے، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، کوئی خوشی اس کے ساتھ نہیں مگر صرف ایک امید ہے جس نے اس کو وصل کی امید میں زندہ اور اس خیال میں خوش رکھا ہوا ہے۔ یہ میں نے یہاں نہیں لکھا، نوٹ نہیں کیا اسکرین پر، مگر میں یہ پیراگراف کیوں سنا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو اندازہ ہو کہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو، کے واقعے کو مصنف کس قدر ہم کہتے ہیں نا کس قدر مؤثر انداز سے اپنے مضمون کا حصہ بنا رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے اس واقعے کو کہ جس میں وہ باپ جو روتے روتے جس کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، پتھرا گئی ہیں، لیکن وہ اپنی امید کا دامن نہیں چھوڑ رہا، اس کے سامنے پھٹا ہوا خون سے لتھڑا ہوا کپڑا بیٹے کا پیش کیا جا رہا ہے، مگر وہ سے پھر بھی امید ہے کہ وصل یعنی ملنے کے لمحات ضرور میسر آئیں گے، وہ اپنے بیٹے سے ضرور ملاقات کرے گا۔ لہٰذا یہ امید جب نہیں ٹوٹتی ہے اس کے دل سے اور وہ امید کے دامن کو نہیں چھوڑتا ہے تو آخرکار اس کی امید بر آتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہو ہی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک واقعہ ہے، حضرت آدم کا واقعہ، حضرت یوسف کا واقعہ، بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ تین چار پیغمبروں کی مثالیں میں نے دی کہ حضرت نوح کے واقعے کا ذکر کیا گیا، اس میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت آدم کو تو میں نے یہاں مثال بنا ہی لیا ہے۔ تو ان باتوں کے ذریعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی میں بھی مایوسی اور ناامیدی آتی ہے، ان کی زندگی میں بھی مشکلات آتی ہیں، ان کی زندگی میں بھی دشواریاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن ان انبیاء کرام نے بھی صرف امید کے سہارے، امید کا دامن تھام کر ان مشکلات پر قابو پایا، اپنی زندگی کے ان مشکل حالات کو جواں مردی سے مقابلہ کیا، اور آخرکار وہ ماحول تبدیل ہوا، وہ تکلیف ختم ہوئی، اور وہ تمام مقاصد یا وہ تمام اہداف جو پیغمبروں نے اپنے لیے مقرر کر رکھے تھے وہ تمام حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہوئے۔ لہٰذا انبیاء کرام کی مثالیں دے کر سر سید احمد خان
سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہاری انبیاء کرام کے سامنے تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا اوقات ہے، تم کس کھیت کے مولی ہو۔ تو اگر تمہاری زندگی میں مشکلات آئی ہیں، تمہاری زندگی میں پریشانیاں آئی ہیں، تو تم سے پہلے بھی قوموں کے زندگی میں بھی یہ مشکلات آئی تھیں، اور یہاں تک کہ انبیاء کرام کی زندگی میں بھی آئی تھیں۔ وہ بھی ان مشکلات پر قابو پانے میں صرف اور صرف امید کے ذریعے سے جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ ان مشکلات پر قابو پایا انہوں نے امید کے سہارے، امید کا دامن پکڑ کر۔ لہٰذا تم بھی وہی راستہ اپناؤ، اور امید کا دامن پکڑ کر، امید کا دامن تھام کر، زندگی کی جو اس وقت کی مشکلات ہے، تمہاری جو زندگی میں ڈکلائن ہے، زوال ہے، پستی ہے، گراوٹ ہے، اس سے نکلنے کی کوشش کرو۔ تو یہ مثالیں اس لیے دی گئی ہیں جناب۔ اس کے بعد جو پوائنٹ ہے اس کو پڑھنے سے پہلے ذرا سا یہ بھی دیکھ لیجئے جو میں نے اس پہلے مثال دی تھی، یہ حضرت نوح والا واقعہ ہے جس کو میں نے ابھی ذکر نہیں کیا۔ میں نے حضرت یعقوب والا تو واقعہ آپ کو بتا دیا۔ مضمون میں حضرت نوح کے واقعات کو کیسے لکھیں گے اگر مایوسی سے نکلنے کے بارے میں ہو، تو اس پیراگراف کو دیکھ لیجیے آپ۔ مضمون میں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو بھی اختصار سے امید کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے۔ مضمون نگار کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے سینکڑوں برس اپنی قوم کے ہاتھوں مصیبت اٹھائی۔ مایوسی کے اس عالم میں سر سید نے امید کو ایک نئے انداز سے دکھانے کی کامیاب کوشش کرتے ہوئے جودی پہاڑ، ماؤنٹ جودی کو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے امید کی علامت کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ وہی مشہور پہاڑ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نوح علیہ السلام کی کشتی کو پار لگا کر محفوظ رکھا تھا۔ یہ پہاڑ عراق کے شہر موصل کے قریب ہے، جہاں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام اپنے قوم تک پہنچایا تھا۔ تو یہ مثال ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب کی مثال بھی آپ لکھ دیجئے، جو میں نے اس سے پہلے مثال دی تھی آپ کو۔ مضمون میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے خوبصورت بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی موضوع بنایا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھیڑوں کے ریوڑ کے ساتھ کہیں گم ہو جانا، اور ان کی جدائی میں ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی پریشانی اور رونے کا ذکر اس مضمون میں بھرپور انداز میں ملتا ہے۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ بیٹی کی جدائی میں والد کا فاقوں سے برا حال ہے، روتے روتے آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، مگر ان حالات میں بھی اپنے بیٹے سے ملنے کی امید انہیں جینے کا حوصلہ دے رہی ہے۔ ان باتوں کو لکھتے ہوئے بتانا ہے کہ مضمون میں پیغمبروں کی زندگی سے مثال پیش کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو اس وقت کی سب کانٹیننٹ کے مسلمان ہیں، جو بر صغیر کے، وہ اپنی زندگی کی مشکلات کو پیغمبروں کی زندگی کی مشکلات سے موازنہ کریں اور دیکھیں کہ ان کی مشکلات کس قدر کم ہیں، ان کی پریشانیاں کس قدر کم ہیں، اور وہ ان پریشانیوں پر ہمت ہارنے کے بجائے اپنے دل میں، اپنے اندر جینے کا حوصلہ پیدا کریں، اور ان حالات سے نکلنے کے لیے کوشش کریں، جدوجہد کریں۔ اور اس کوشش اور جدوجہد کے لیے سب سے ضروری چیز مصنف یعنی مضمون نگار یہ قرار دیتے ہیں کہ اپنے اندر سے امید کے دیے کو بجھنے نہ دیں، امید کا دیا روشن رکھیں، امید کا دامن تھامے رکھیں، اور امید کے ذریعے وہ ان مشکلات پر قابو پانے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ پیغمبروں کے حوالے سے مختلف مثالیں، حضرت یعقوب کی، حضرت یوسف کی، حضرت نوح علیہ السلام کی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی مثالیں یہاں پر مضمون میں دی گئی ہیں۔ آپ بھی اسے تفصیل سے لکھیے۔ اس کے بعد اس مضمون میں مشکل حالات میں جو جنگی ماحول ہوتا ہے، جس میں انسانی زندگی خطرے میں جاتی ہے، قتل عام ہوتا ہے، لوگ مشکلات سہتے ہیں، چیزوں کی فراوانی رک جاتی ہے، زندگی بد سے بدتر ہوتی چلی جاتی ہے، تو سر سید احمد خان نے ان جنگی حالات میں بھی کامیابی کا واحد راستہ امید کو قرار دیا ہے۔ اس میں ایسٹ انڈیا یعنی ڈھکے چھپے الفاظ میں بہت کلیئر سر سید نے یہاں موضوع نہیں بنایا ہے ان باتوں کو، لیکن ڈھکے چھپے الفاظ میں مضمون کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے منفی کردار کا بھی کچھ نہ کچھ ذکر ملتا ہے۔ جنگ پلاسی اور جنگ میسور کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی بات اس میں کی گئی ہے، اور اس حوالے سے طاقت اور حوصلے کو بڑھانے میں امید کیا کردار ادا کرتی ہے، ان باتوں کو بھی موضوع بنایا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بھئی ان باتوں کو ہم تحریر کیسے کریں گے اس پیراگراف میں۔ آئیے اسکرین پہ ملاحظہ کیجئے۔ مضمون نگار نے 18ویں اور 19ویں صدی کے ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے منفی کردار، جنگ پلاسی اور جنگ میسور، اور 1857 کی جنگ آزادی انڈیپینڈنس وار سے متعلق بھی کچھ اشارے اس مضمون میں تحریر کیے ہیں۔ اس حوالے سے مضمون نگار نے امید کو بہادری کی ماں اور بہادروں کی قوت بازو سے تشبیہ دی ہے۔
مضمون میں کہیں ان بہادر لڑنے والوں کا نام تو نہیں ملتا، البتہ بعض اشارے یہ بتاتے ہیں کہ سر سید کے پیش نظر ٹیپو سلطان جیسے بہادر سپہ سالار کی شخصیت ضرور رہی ہوگی۔ ان سپہ سالاروں کو بھی امید کے جذبے نے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے مشکل حالات کے باوجود دشمنوں کے سامنے ڈٹ جانے کا حوصلہ پیدا کیا۔ جنگ کا میدان ہو، نڈر سپاہی ہوں، تھکن ہو، دلوں میں خوف ہو، بجلی سی چمکنے والی تلواریں ہوں یا آگ برسانے والی توپیں، ان سب چیزوں کے باوجود امید ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے طاقت اور حوصلہ ملتا ہے۔ یعنی ویپن سے حوصلہ نہیں ملتا، طاقت اور حوصلہ کس سے ملتا ہے؟ امید کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اس حوالے سے مضمون نگار کہتے ہیں کہ اب یہ کوٹیشن ہے ریڈ کلر سے، اور جب کہ اپنے ساتھی کو خون میں لتھڑا ہوا زمین پر پڑا ہوا دیکھتا ہے تو تیرے امید، یعنی تیرے سے مراد امید ہی کے سبب سے فتح بندی کا خیال ان کے دلوں کو تقویت دیتا ہے۔ یعنی جو طاقت ملتی ہے، فتح مندی کا احساس پیدا ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف امید کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حالانکہ تو اپنے ساتھیوں کو خون میں لتھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، زمین پر گرا ہوا دیکھ رہا ہے، شکست تیرے سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن اس شکست میں بھی امید کے ذریعے تو فتح کا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ فتح مندی کا احساس اور خیال ہی تجھے پھر سے ان مشکل حالات سے جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اور نبرد آزما ہو کر، ان مشکل حالات سے نبرد آزما ہو کر تو اپنی منزل کی جستجو میں ضرور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو امید اور جنگی حالات کے حوالے سے مصنف نے کہی ہیں۔ یہاں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ باوجود دشمنوں کے سامنے ڈٹ جانے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے، جنگ کا میدان ہو، نڈر سپاہی ہو۔ بہت سی باتیں اس حوالے سے کی گئی ہیں۔ امید ہے کہ یہ موضوع بھی آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہاں تک اپنی گفتگو کو روکتے ہیں۔ کچھ نکات ابھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، مقصدی ادب کے حوالے سے، انبیاء کرام اور امید کے تعلق کے حوالے سے، امید اور جنگی حالات کے حوالے سے۔ مختصر سی ان باتوں کو ضرور سنیے، کتاب سے پڑھیے ان باتوں کو، اور پھر ان ویڈیوز کے ذریعے سے اپنی تحریر کی صلاحیت کو بھی آگے بڑھائیے۔ اپنی تحریر کی صلاحیت جو ہے اسے بہتر کیجیے، مختصر جوابات لکھنا سیکھیے۔ کتاب میں جس طرح شارٹ کوشچن آنسر دیے گئے ہیں، ان جوابات کو تحریر کرنا سیکھیں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کے ضرور کام آئے گی۔ ان ویڈیوز کو ان طلبہ تک ضرور پہنچائیے جن کو اچھے اساتذہ میسر نہیں، اور جو ٹیوشن کی فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایک خاص مقصد ہے کہ ان طلبہ تک یہ ویڈیو ضرور پہنچیں اور وہ اپنے امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے ان ویڈیوز کی مدد سے ضرور تیاری کر سکیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اسے ہر جگہ پھیلائیے، اسے بھیجیے اپنے بچوں کو، تاکہ وہ آپ کی نیک نامی کا باعث بنے۔ آپ کے جب رزلٹ اچھا آئے گا تو ظاہر سی بات ہے آپ کی بھی نیک نامی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے کچھ نئے موضوع کے ساتھ، کچھ نئی ویڈیوز میں، کچھ نئی باتوں کے ساتھ۔ اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔